بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈت گووند نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا، آپ کا میرے ساتھ ایسا سلوک آپ کی طرف سے مجھ پر زیادتی ہوگی۔ ہم دھرمچاری لوگ ہیں، ہمارا ان بکیڑوں سے کیا واسطہ؟ اور مہاراج، پنڈتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہماری دھرم ریت کے بھی خلاف ہے۔ شہر کے ہندوؤں کو جب میری اس حراست کی خبر ہوگی تو وہ گوالیار شہر میں آپ کے خلاف ایک ہنگامہ اور طوفان کھڑا کر دیں گے۔ رحیم داد نے سخت لہجے میں کہا، پنڈت گووند، اس معاملے میں اگر تم بے گناہ ثابت ہوئے تو میں تم سے اس زیادتی کی معافی مانگ لوں گا، اور اگر تم اس شرارت میں ملوث پائے گئے تو پنڈت گووند لکھ رکھو، میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، اور اگر کسی نے تمہاری اس حراست کے خلاف شہر میں ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو پنڈت گووند، ایسے تمام لوگوں کے جسم میں تیروں سے چلنی کر دوں گا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا، اگر ہم اس شہر کو فتح کر سکتے ہیں تو اس کی حفاظت کے سامان کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ سنو پنڈت گووند، اس وقت میں جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد میں اس معاملے کو نمٹا کر پھر تمہاری طرف آؤں گا، اور پھر تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تمہارے لیے یہ مندر ٹھیک ہے یا نرک۔ پنڈت گووند، مالدیو، کرن، سیوداس، احمد یوسف، اس کے اہل خانہ اور محل کے محافظوں کو یا تو کسی نے راتوں رات قتل کر کے کہیں دفن کر دیا ہے اور یا انہیں بند کر دیا گیا ہے، اور ان دو صورتوں میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کے لیے گوالیار میں کوئی جگہ نہ ہوگی۔ رحیم داد پنڈت گووند کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کے محافظ اس کے منتظر کھڑے تھے۔ رحیم داد نے اپنے ایک محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حسن، تم ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جاؤ اور تیار ہو کر دوبارہ میری رہائش گاہ پر میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں نقدی کی ایک تیلی دوں گا، اور پھر تم امیر تیمور کی طرف روانہ ہو جانا، اور وہاں دیکھنا کہ گوالیار کے سابق راجہ بکرماجید کی بیٹی راجکماری کومپل ان کے پاس پہنچی ہے یا نہیں۔ اگر کومپل وہاں پہنچ چکی ہے تو فوراً واپس آ کر مجھے اطلاع کرو، اور یہ بھی دیکھنا کہ وہاں کومپل کے ساتھ اس کا بھائی مالدیو، اس کی بیوی کرن، مامو سیوداس، داروغہ احمد یوسف، اس کے بچے اور محل کے محافظ تو نہیں رہ رہے۔ اور اگر کومپل وہاں نہ ہو تو پھر امیر جنید کو کیدار کے بہانے کومپل کو ان کے پاس لے جانے اور محل کے دیگر افراد کے غائب ہو جانے کے حالات و واقعات تفصیل سے کہہ دینا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی راہ نکال لیں جسے ہم مسئلے کو احسن طریقے سے نمٹانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ محافظ جسے رحیم داد نے حسن کہہ کر پکارا تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ایک سخت مہمیز اس نے اپنے گھوڑے کو لگائی اور اسے بگاتا ہوا وہ مندر سے باہر نکل گیا تھا۔ رحیم داد بھی اپنے محافظوں کو مندر میں مقرر کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ پنڈت دیالال پاؤں پٹکتا ہوا غصے جلاہٹ کی حالت میں حسین کومپل کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ کومپل اپنی مسہری پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں ایشور مندر کی دیوداسی راجی مسکراتی ہوئی اندر آئی اور کومپل سے اس نے کہا، آج تو پنڈت دیالال بھی بڑی غصیلی حالت میں تمہارے کمرے سے نکل کر گیا ہے۔ لگتا ہے آج اسے بھی تم نے پنڈت وشرام کی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہوگی اور وہ برہمی میں اٹھ کر بھاگا ہوگا۔ اصل میں یہ لوگ مذہب کے معاملے میں کٹر ہیں۔ دراصل ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور اچھی ہوتی ہے۔ میں تو اس کی قائل ہوں، جو اچھی چیز ہو اسے فی الفور اپنا لینا چاہیے۔ اب مجھے دیکھو، میں تم سے اسلام کی باتیں سیکھ رہی ہوں اور اپنے دھرم پر بھی قائم ہوں، اور تمہارے مذہب کی ہر اچھی چیز اپنا لوں گی۔ جس دن میرے ذہن، میرے ضمیر اور میرے دل نے یہ آواز دی کہ میرے دھرم کی نسبت تمہارا دھرم حقیقت سے زیادہ قریب اور ٹھیک ہے، تو پھر میں اسے اپنانے میں دیر نہ کروں گی۔ لاکی آگے بڑھی، آتش دان میں لکڑیاں رکھ کر اس نے انہیں آگ لگائی۔ پھر کومپل کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، وہ کیسا مرد ہے جس سے تمہیں منسوب کیا گیا ہے؟ تم تو ہر وقت اس کی شرافت، بے خوفی اور شجاعت کی تعریف کرتی رہتی ہو، لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ تمہاری حفاظت کرتا یا تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہاری تعاقب میں یہاں آتا اور اس نرک سے تمہیں لے جاتا۔ مجھے تو وہ بس ایسا ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو اب اس نے طوفان کھڑا کر دیا ہوتا اور کسی نہ کسی طرح وہ تمہیں یہاں سے نکال لے جاتا، لیکن تمہیں یہاں آئے ہوئے کئی روز ہو گئے اور اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ کومپل فوراً سنجیدہ ہو گئی اور جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا، لاکی، تم جس کو چاہے بڑا کہہ لو، مجھے گالی تک دے دو، لیکن جنید کے خلاف کچھ مت بولنا۔ میں جانتی ہوں وہ کس قدر مخلص اور جرأت مند ہے۔ لاکی، جب میں ان سے نہ ملی تھی
لوگ مجھے مغرور، سرکش، جوان، خوبصورت، سخت مزاج لڑکی سمجھتے تھے۔ ان کے لمس نے مجھے پریم وچن دیا۔ میں اشکوں کا ایک گوہر تھی۔ انہوں نے مجھے موتیوں کی ایسی خواہش دی۔ میں پانی کی ایک بے رنگ بوند تھی۔ انہوں نے مجھے نئی نویلی رنگوں کی رت دی۔ لاکی نے پوچھا، کیا تم ہی ان سے ایسا یک طرفہ پریم کرتی ہو یا وہ بھی تمہیں چاہتے ہیں؟ کومپل نے کہا، وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں۔ یہ میرا بھائی کیدار اور مندر کے دونوں پنڈت بیکار میں کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اپنے دھرم میں واپس لانا چاہتے ہیں، میرے دل سے جنید کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، پر یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ لاکی نے کہا، راجکماری کومپل، اگر یہ بات ہے تو وہ ادھر کیوں نہیں آتے؟ تمہیں لینے اس ایشور مندر کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ کومپل نے کہا، لاکی، وہ بابر کے خراب لشکر کے سالار ہیں، وہ کسی رزمگاہ میں مصروف عمل ہوں گے۔ ابھی انہیں مجھے گوالیار سے نکال لے جانے کی خبر نہ ہوئی ہوگی۔ جس روز انہیں خبر ہوئی کہ مجھے میری مرضی کے خلاف گوالیار سے نکال کر چتوڑ کے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے، تو لاکی، قسم ہے مجھے اپنے رب کی جو سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ طوفان بن کر ادھر کا رخ کرے گا اور میرے بھائی کیدار اور ان سب پنڈتوں پجاریوں پر تیشے صبح کی جھنکار کی طرح برس پڑے گا۔ لاکی نے کہا، تمہیں بڑا مان، بڑا بھروسہ ہے ان پر۔ اچھا دیکھو، آتش دان میں آگ بڑک اٹھی ہے، اس میں اور لکڑیاں ڈالتے رہنا تاکہ کمرہ گرم رہے۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ لاکی مسکرا کر کومپل کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے کشتہ بخار میں مبتلا تھی۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں مسہری پر لحاف اوڑھے لیٹی تھی اور اس کی ساتھی دیوداسی راجی اس کے پاس بیٹھے ہلکے ہلکے اس کا سر دبا رہی تھی۔ سورج ابھی غروب نہ ہوا تھا، تاہم سائے خوب لمبے ہو گئے تھے۔ کشتہ کا سر دباتے دباتے راجی نے پوچھا، کشتہ، میں جو دوا وید سے لائی تھی وہ تم نے کھا لی؟ کشتہ نے مدم مردہ آواز میں کہا، ہاں کھا لی۔ راجی نے اس بار دکھ اور تاسف بھری آواز میں کہا، کشتہ، ہمارا تو کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، جو ہم اس مندر میں ایک دیوداسی کی حیثیت سے پڑی ہوئی ہیں۔ تمہارے تو رشتہ دار ہیں، اپنا تمہارا گھر بھی ہے، اور پھر تمہیں پوچھنے والا، تمہاری آؤ بھگت کرنے والا جنید بھی ہے۔ پھر تم کب تک اپنا جیون اس گھٹن زدہ ماحول میں گزارتی رہو گی؟ اس بار جب جنید تم سے ملنے آیا تھا تو تمہاری حالت دیکھ کر اس نے کچھ کہا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ تم دونوں کے درمیان کیسا بندھن اور کیسی آس امیدیں وابستہ ہیں۔ کشتہ، کیا تم جنید بھائی کو پسند کرتی ہو، ان سے پریم، ان کی پوجا کرتی ہو؟ کشتہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے، آنسو جن کی خوشگوار اور رنگین ڈلک میں محبت، چاہت اور پریم کے انگنت اور بے حساب جذبے پنہاں اور پوشیدہ تھے۔ راجی نے ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، تم رو رہی ہو کشتہ؟ اپنے آنسو پوچھ لو۔ کشتہ نے لرزتی گھنٹیوں جیسی صدا میں کہا، راجی، میری قسمت میں ہی رونا لکھا جا چکا ہے۔ باپ بھائی مر گئے، اب آتشدان کے پاس رکھی موم اور دیے میں جلتی چربی کی طرح پگھلنے کو میں اکیلی اور تنہا رہ گئی ہوں۔ لگتا ہے یہ بیماری میری جان لے لے گی۔ راجی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈانٹ دیا، بری باتیں نہیں کرتے۔ کشتہ نے تڑپ کر کہا، آہ، باپ اور بھائی کے بعد جیون کی ساری گلسازی ختم ہو گئی۔ لہو کے رشتے بھی کیسے مقدس ہوتے ہیں، جب روٹتے اور ٹوٹتے ہیں تو انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ راجی، دنیا کی یہ رسمیں ریتیں بھی کیسی ہیں، کوئی گناہوں کی لذت میں خوش ہے، کوئی جب اور جن لفظوں کے چاہے معنی بدل کر رکھ دیں۔ راجی نے کہا، کشتہ، تمہارا بخار کوئی ایسا خطرناک تو نہیں؟ تم تو خواہ مخواہ آج دکھی اور مغموم ہو رہی ہو۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہو کہ جنید کے پاس چلی جاؤ؟ کشتہ نے کہا، کیسے جاؤں؟ کس رشتے، کس تعلق سے جاؤں؟ راجی نے کہا، تم جنید بھائی کو پسند تو کرتی ہو، پھر ان کے پاس جانے سے کیسا کھچاؤ؟ کشتہ نے کہا، میرے چاہنے، نہ چاہنے اور پسند کرنے، نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں میرے سارے جذبے یک طرفہ ہیں۔ راجی نے چونک کر پوچھا، کیا جنید بھائی تمہیں پسند نہیں کرتے؟ دکھی لہجے میں کشتہ نے کہا، کہاں وہ، کہاں میں؟ وہ بلندیوں پر چمکتا ہوا سورج ہیں اور میں زمین پر تپتی ریت۔ وہ سمندروں کی لہروں کا خروش ہے اور میں بس بدلیاں، یادیں، لہریں، جاگ اور کشتیاں دیکھ کر اپنے جی کو بہلانے والی ایک بے بس اور بے سہارا لڑکی ہوں۔ راجی نے کہا، تم باتوں باتوں میں جنید بھائی پر یہ تو ظاہر کرتی کہ تم اسے پسند کرتی ہو،
انہیں چاہتی ہو۔ اگر انہیں تم سے کوئی انسیت نہ ہوتی تو کیوں تمہاری اس قدر دیکھ بھال کرتے؟ اگر تم اپنی چاہت کا اظہار کرتی تو وہ ضرور تمہاری قدر کرتے، وہ بہت نیک دل انسان ہیں۔ راجی رک کر پھر کہہ رہی تھی، کشتا ہو سکتا ہے جنید بھائی چاہتے ہوں کہ چاہت کے اس اظہار کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو۔ کشتا کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی نظریں کمرے کے دروازے پر جم کر رہ گئیں۔ اگرسین کی بہن کیسو کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھی۔ کمرے کی وسط میں آ کر اس نے پوچھا، تم دونوں میں سے کشتا کون ہے؟ میں اس کے لیے ایک اہم اور ضروری پیغام لے کر آئی ہوں۔ کشتا اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، میرا نام کشتا ہے، پر تم کون ہو؟ کیسو نے کہا، مجھے دیودانی کے برہما داس نے بھیجا ہے۔ اس نے تمہارے نام ایک اہم پیغام دیا ہے جو میں تم سے علیحدگی میں کہوں گی۔ کشتا نے کہا، تم کہو جو کہنا ہے، یہ راجی ہے، میری بہن ہے، اس سے میرا کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ کیسو نے کہا، نہیں، اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالو، میں نے جو کچھ کہنا ہے تم سے علیحدگی میں کہوں گی۔ راجی نے کہا، تم نے جو کچھ کہنا ہے میری موجودگی میں کہو، یہ بیمار ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کیسو اٹھی، بھاگ کر اس نے کمرے کی اندر سے زنجیر لگا دی، پھر اس نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں ایک ساتھ میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو تو یوں ہی صحیح۔ پھر اس نے کشتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری طرف غور سے دیکھو، میں اگرسین کی بہن کیسو ہوں۔ تمہاری وجہ سے ایک مسلمان جوان جنید نے میرے سگے بھائیوں کے علاوہ میرے شیر جیسے چچا زاد بھائیوں کو قتل کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ برہما داس کی ماں اور بہن سے تمہارا پتہ معلوم کیا۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے بچا نہ سکے گا۔ کیسو نے تلوار لہرا کر کشتا پر گرا دی، تلوار کشتا کی شانے پر لگی اور وہ بیچاری ایک کربناک چیخ مارتی ہوئی خون میں لت پت بستر پر بچھ گئی تھی۔ تلوار لگنے کے بعد جب کشتا خون میں لت پت ہو کر کسی لاش کی طرح اپنے بستر پر بچھ سی گئی تو راجی زور زور سے چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ کیسو دوسری بار اپنی تلوار کشتا پر گرانا چاہتی تھی کہ راجی نے آتش دان سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر اسے دے ماری۔ کیسو بوکلا کر کمرے کے فرش پر گر گئی۔ راجی کے شور کرنے پر باہر سے پجاری اور دیوداسیاں اس کمرے کے دروازے کو پیٹنے لگے۔ کیسو جب فرش پر گر گئی تو راجی نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کیسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اس ظالم لڑکی نے کشتا کو تلوار مار کر گرا دیا ہے، اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ کیسو دوبارہ اٹھ کر اپنی تلوار سونتنا چاہتی تھی کہ پجاریوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور اس پر قابو پا لیا۔ پھر وہ غصے اور انتقام کی آگ میں کیسو کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ راجی بھاگ کر آگے بڑھی اور کشتا کو وہ اپنی گود میں سمیٹ کر اسے سنبھالنے لگی۔ کشتا نے انتہائی دکھ سے روتی بین کرتی آواز میں کہا، راجی، میں ختم ہو رہی ہوں، جنید آئے تو اسے میری طرف سے رخصت پرنام کرنا۔ کاش میں جان سکتی کہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی پریم اور چاہت کا جذبہ تھا یا نہیں۔ کاش میں نے ان سے اپنے دل کی بات کہی ہوتی، وہ برا نہ مانتے، ضرور مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرتے۔ برا تو انہوں نے اس وقت بھی نہ مانا تھا جب میرے بھائی نے انہیں میرا بر اور پتی کہہ دیا تھا۔ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ میرے ہونٹوں کی سچائی میں ان کے لیے چاہت تھی، میری آنکھوں کی روشنی میں ان کے لیے پریم کرنے تھی۔ کشتا چند ثانیوں تک رکی اور خاموش رہی۔ اس کے بعد کشتا کی آواز پھر بلند ہوئی، وہ کہہ رہی تھی، راجی، جنید ایک ستارہ ہے اور ستاروں پر کسی کی کیا اجارہ داری۔ دیکھو، میں بھی حقیقت و بے دست و پا لڑکی رخصت ہو رہی ہوں۔ جب کبھی جنید میرا پتہ کرنے ادھر آئیں تو میری طرف سے انہیں صرف اتنا کہہ دینا کہ کشتا ان سے پریم کرتی تھی۔ راجی نے کشتا کو اور زور سے لپٹاتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو کشتا، مایوسی کی باتیں نہ کرو۔ اچانک کشتا کا تقدس سے نظر ختم ہو گیا، ہونٹوں کے زاویے جاتے رہے اور وہ خاموش ہو گئی۔ راجی نے گھبرا کر کشتا کی نبض پر ہاتھ رکھا، نبض رک چکی تھی اور کشتا بیچاری موت کی وادیوں کی طرف کوچ کر چکی تھی۔ راجی بیچاری اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں ان کے ارد گرد کڑی دیوداسیاں بھی رو رہی تھی۔ پجاریوں نے کیسو کو باہر لے جا کر اسے اس کی تلوار سے مار کر اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا۔ باہر اب رات ہو گئی تھی، ریشمی اجالوں کے حسن کو نگل کر رات بکھر گئی تھی۔ آسمان پر ستارے کاروان در کاروان اور قافلہ در قافلہ رواں دواں ہو گئے تھے، جیسے وہ حسین قصوں کا دمکتا عنوان لکھنے جا رہے ہوں۔
راپری شہر سے باہر دریا کے کنارے متحدہ لشکر کو شکست دینے کے بعد بابر نے خیر آباد شہر کی طرف پیش قدمی کی، کیونکہ یہاں کے راجہ بیند راؤ نے رانا سانگا اور بابر کی جنگ کے دوران لکھنؤ پر قبضہ کر کے رانا سانگا کو تقویت پہنچائی تھی۔ بیند راؤ کو جب خبر ہوئی کہ بابر راپری شہر میں ایک جرار اور متحدہ لشکر کو عبرتناک شکست دینے کے بعد بڑی تیزی سے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو اس پر بابر کا خوف اور لرزہ طاری ہو گیا، اور بابر سے مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر فرار ہو گیا۔ بابر نے آگے بڑھ کر اس کے شہر خیر آباد اور نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ خیر آباد پر قبضہ کرنے اور اس کا نظام درست کرنے کے بعد بابر نے برق رفتاری سے چندریری کا رخ کیا۔ یہاں کا راجہ میدنی راؤ انتہائی طاقتور اور متکبر تھا، اور پھر اس پر مزید یہ کہ اسے رانا سانگا کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ چندریری کا قلعہ اور شہر کی فصیل انتہائی مضبوط اور پختہ تھی۔ یہ شہر اور اس سے منسلک دوسرے قلعہ جات سکندر لودھی کے زمانے سے ایک مسلمان محمد شاہ کے زیر نگین تھے، لیکن سکندر لودھی کے بعد جب ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا تو اس نے چندریری پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جس وقت بابر اور ابراہیم لودھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پائکار تھے، رانا سانگا نے ان کی اس جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چندریری شہر پر حملہ کر دیا، اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد شہر اور اس سے ملحقہ علاقے اور قلعہ جات رانا سانگا نے اپنے دوست راجہ میدنی راؤ کے حوالے کر دیے۔ میدنی راؤ نے دن رات محنت کر کے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر لیا، اور چندریری کے قلعے کی از سرنو مرمت کر کے اس نے قلعے کو اپنے طور پر ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ میدنی راؤ نے شہر کی پہلی فصیل کے باہر پتھروں کی ایک خوب چوڑی اور مضبوط ایک اور فصیل بنا دی تھی۔ اس طرح اس نے چندریری شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر فصیل کے ساتھ دریا بہتا تھا جو حملہ آوروں کے لیے ایک رکاوٹ تھی۔ بابر نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک نشیبی جگہ مورچے کھود کر بابر نے اپنی توپوں کو نصب کیا۔ تیر اندازوں کے لیے بھی گڑھے کھود دیے گئے تھے تاکہ ان کے اندر محفوظ رہ کر وہ تیر اندازی کر سکیں۔ بابر نے اپنی توپیں دریا کے مخالف سمت نصب کرائی تھی، جبکہ تیر اندازوں کو اس نے چاروں سمت پھیلا دیا تھا۔ اس کے جواب میں میدنی راؤ نے بھی شہر کی حفاظت کا انتہائی محکم بندوبست کر رکھا تھا۔ اپنے لشکر کے علاوہ رانا سانگا کے لشکر کا کچھ حصہ بھی اس کے پاس تھا، اور پھر شہر کی جو اس نے نئی فصیل بنائی تھی وہ اس قدر چوڑی تھی کہ اس نے اس فصیل پر بڑی بڑی منجنیقیں نصب کرا دی تھی۔ فصیل پر پتھروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے تاکہ منجنیقوں سے بابر کے لشکر پر سنگباری کی جا سکے۔ اس کے علاوہ چندریری کے شہری شہر کے اندر کھلے میدان میں آگ کے انگارے اور کھولتا پانی تیار کر رہے تھے تاکہ منجنیقوں کے ذریعے آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی بھی حملہ آوروں پر پھینکا جائے۔ بہرحال میدنی راؤ نے چندریری کو بچانے کے لیے ہر تدبیر اختیار کر لی تھی۔ بابر نے حملے کی ابتدا کرانے کے لیے امیر توپ خانہ علی قلی کو حکم دیا کہ سب سے پہلے شہر کی فصیل پر توپوں سے گولے داغ کر حملے کی ابتدا کی جائے۔ علی قلی خان نے کئی گولے اپنے توپوں سے داغے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شہر کی فصیل کو نہ لگے، اس لیے کہ شہر کی فصیل بہت بلندی پر تھی اور توپیں اس قدر سیدھی اونچائی پر گولے نہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے توپوں کا استعمال ترک کر کے اپنے جرنیلوں کے مجلس سے مشاورت طلب کر لی تاکہ شہر پر نئے سرے سے حملہ کرنے کی تدابیر سوچی جائیں۔ دریا کے کنارے بابر کا جو خیمہ نصب کیا گیا تھا، اس میں بابر کے بلانے پر جب جنید، علی قلی خان، کوچ بیگ، عبد الملک کورچی اور چند دیگر سالار جمع ہو گئے تو بابر نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے دیکھا علی قلی خان نے کئی گولے شہر کی فصیل کی طرف داغے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شہر کی فصیل کو نہ لگا، اس لیے کہ چندریری شہر ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے اور ان کو ہستانوں کے اوپر بنی شہر کے دونوں فصیلیں ایسی بلندی پر ہیں کہ توپوں کا دہانہ اس قدر اوپر نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا گولہ جا کر فصیل کو لگے، لہٰذا جتنے بھی گولے داغے گئے وہ سب اس کوہستانی سلسلے کو لگے جس کے اوپر فصیل بنی ہوئی ہے۔ اب تم لوگ بولو کیا کہتے ہو؟ کوچ بیگ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، توپ خانے کو پیچھے ہٹا لیا جائے اور شہر کے دروازوں پر حملہ آور ہو کر اور ان پر قبضہ کر کے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ بہتر ہے ایسے آلات سے کام لیا جائے جس سے ہم شہر پناہ کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو سکیں۔ بابر نے کہا، کوچ بیگ تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن اس میں ایک قباحت بھی ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت علی قلی خان نے شہر پناہ پر گولے داغے تھے
اس وقت میں نے قلب کے چند دستوں کو بھی شہر پناہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے فی الفور ان دستوں کو فصیل سے پیچھے ہٹا لیا، کیونکہ شہر پناہ کی اوپر سے ان پر پتھروں، جلتے سرخ انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا تھا۔ کوچ بیگ، اگر ہم تمہاری تجویز کے مطابق شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمیں پتھروں، آگ کے انگاروں اور کھولتے پانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے ان چیزوں سے بچاؤ کا سامان کیا جائے، اس کے بعد شہر کے دروازوں پر حملہ کیا جائے، ہمارے لشکریوں کا کم از کم نقصان ہو۔ لگتا ہے مدینی راؤ نے شہر کی دونوں فصیلوں کے اوپر منجنیقیں نصب کرا دی ہیں، جن کے ذریعے اس نے ہم پر پتھر، انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکنے کے انتظامات کیے ہیں۔ اس موقع پر عبد الملک کورچی نے بولتے ہوئے کہا، میرے خیال میں بہتر ہے لشکر کو پھر پیچھے ہٹا لیا جائے اور انتظار کیا جائے تاہم شہر کا سختی کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا جائے، تاکہ باہر سے کھانے پینے کی اشیاء اندر نہ آ سکیں، اور پھر چند یوم تک سرما کی بارشوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں عین برستی بارش میں چندریری شہر کی فصیل پر زوردار حملہ کر دیا جائے گا۔ بارش کے دنوں میں دشمن ہم پر کھولتا پانی اور انگارے نہیں برسا سکے گا، ہاں وہ ہم پر پتھر برسا سکتے ہیں، جن سے بچنے کی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ اس شہر کی جو فصیلیں ہیں دونوں پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی ہیں، جنہیں توڑنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ چندریری پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں صرف اپنی اندھی قوت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے کم سے کم نقصان پر ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ بابر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں تمہاری تجویز سے بھی اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ کون بارشوں کا انتظار کرے اور پھر بارشوں کا سلسلہ نہ جانے کب شروع ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس موسم میں بارش ہو ہی نہ۔ اس کے علاوہ میں لشکر کو انتظار کی اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں کسی فوری تجویز پر کار بند ہو کر چندریری شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں رک کر برسات کے موسم کا انتظار ہمارے لیے ممکن بھی نہیں۔ اس طرح کئی دوسری قوتوں کو ہماری اس کمزوری کا علم ہو جائے گا کہ ہم چندریری کو عام حالات میں فتح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کئی اور قوتیں ہمارے خلاف نہ ختم ہونے والی چاپہ مار جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیں۔ بابر دم لینے کے لیے رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، دوسرے انتظار کرتے کرتے لشکر بے دلی اور بے حوصلگی کا شکار ہو جائے گا، اور اس دوران اگر کسی نے ہمارے خلاف چاپہ مار جنگ کی ابتدا کر دی تو ہمارا لشکر، جس کے حوصلے اب تک بلند ہیں، بالکل جنگ کرنے کے قابل نہ رہے گا۔ میں آج ہی مدینی راؤ کے خلاف اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ جنگ شروع کرنے کے حق میں ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کوئی مناسب طریقہ کار اور لائے عمل اپنانا ہوگا۔ جنید، تمہارا اس جنگ سے متعلق کیا مشورہ ہے؟ جنید نے کہا، میرے آقا، میں آپ کے ان خیالات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنی پوری سرگرمی اور قوت کے ساتھ آج ہی جنگ کی ابتدا کر دی جائے۔ اگر ہم صرف شہر کا محاصرہ کر کے برسات کے موسم کا انتظار کرتے رہیں تو یہ مدینی راؤ کے لیے کم نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے صرف رسد و قمع کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن اس سے اسے چنداں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مدینی راؤ نے شہر کے اندر خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کا اس قدر ذخیرہ کر لیا ہوگا کہ وہ کئی ماہ تک باہر کی رسد و قمع کا محتاج نہ ہوگا۔ لیکن یہ کئی ماہ کا محاصرہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ہمارا لشکر ایک ہی محاذ پر مصروف ہو کر رہ جائے گا، اور دشمن قوتوں کو ہمارے خلاف سر ابارنے اور ترک تاز کرنے کے لیے وسیع مواقع میسر آ جائیں گے۔ بابر نے پوچھا، تو پھر تم کیا طریقہ مناسب سمجھتے ہو؟ اس سے قبل ہمارا واسطہ ایسے حالات سے نہیں پڑا جہاں ہمارا توپ خانہ ہی بے اثر ثابت ہوا ہو۔ جنید نے کہا، آپ دیکھتے ہیں شہر کی ایک جانب سے دریا اس کوہستانی سلسلے سے ٹکرا کر گزرتا ہے، جس کے اوپر شہر کی فصیل بنی ہوئی ہے۔ ہمیں اسی دریا کی سمت سے چندریری شہر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس راستے سے اگر ہم شہر پر حملہ آور ہوں تو شہر پر قبضہ کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگے گی۔ اس بار کوچ بیگ نے بولتے ہوئے کہا، کیا دریا کی طرف سے حملہ ہمارے لیے دشواریوں اور مسائل کا باعث نہ ہوگا؟ دریا کی طرف سے چندریری شہر کی فصیل اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ اس پر چڑھنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دریا کی طرف سے جس قدر فصیل اونچی ہے، اس سے کہیں اونچا وہ کوہستانی سلسلہ ہے جس کے اوپر شہر پناہ کی دیوار بنائی گئی ہے۔ اس طرح دریا کی سمت سے ایک طرح سے دوسری طرف سے شہر پناہ سے دگنی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر سپاہ کے لیے اس پر چڑھنا کیوں کر ممکن ہوگا، اور پھر خود دریا ہمارے لیے ایک علیحدہ مسئلہ کھڑا کر دے گا۔
دریا میں لشکر کو اتارنا اور وہاں سے پھر اوپر چڑھنا جان جوکوں کا کام ہے۔ جنید نے کہا، دریا کی طرف سے حملہ آور ہونا مشکل ہے، اسی لیے اس طرف سے حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ یاد رکھو، قلعے کا جو حصہ یا فصیل کا جو بازو بھی زیادہ مضبوط اور دشوار ہوگا، اس کے دفاع کی طرف دوسری سمتوں کی نسبت کم دھیان دیا جاتا ہے۔ میری بات لکھ رکھو کہ دریا کی سمت دشمن فصیل کے اوپر کوئی منجنیق وغیرہ نصب نہ کی ہوگی، اور اس طرف سے ہم پر پتھر، آگ کے انگارے اور کھولتا پانی پھینکے جانے کے بہت کم امکانات ہیں۔ اور سنو، میں اس سمت کا بغور جائزہ لے چکا ہوں۔ وہاں کوہستانی سلسلہ ایسا ہے کہ بغیر کمند کے چڑھا جا سکتا ہے، اور پھر اس پہاڑ پر جو فصیل ہے وہ بھی کوہستانی پتھروں سے بنائی ہے۔ پتھروں کی یہ دیوار غیر ہموار ہے اور باہر کی طرف ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں جما کر بڑی آسانی کے ساتھ اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ آپ شہر کی وہ سمت میرے حوالے کر دیں اور آپ لوگ شہر کے دیگر 3 حصوں کے ساتھ شہر کے تینوں اطراف میں پوری قوت اور جان فشانی سے حملہ کر دیں، لیکن اس حملے کی ابتدا سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر بعد کی جائے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ گات میں چھپا رہوں گا اور دشمن یہی سمجھے گا کہ شہر پر صرف 3 اطراف سے حملہ ہوا ہے، لہٰذا وہ دریا کی سمت زیادہ توجہ نہ کرے گا اور اپنی پوری قوت اور دھیان دیگر 3 اطراف میں صرف کرے گا۔ جب سورج غروب ہو کر اندھیرا گہرا ہو جائے گا تو میں دریا کی سمت جاؤں گا۔ پہلے اپنے سارے لشکر کو اس کوہستان پر چڑھا لے جاؤں گا اور پھر وہاں سے رسوں کی سیڑھیاں اور کمندوں کے ذریعے شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے سارے لشکر کو فصیل پر چڑھانے کے بعد میں اپنا راستہ بناتا ہوا شہر پناہ کے شمالی دروازے کی طرف بڑھوں گا۔ اس وقت تک دشمن کو میرے فصیل پر چڑھ آنے کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک اطلاع ہو چکی ہوگی، لہٰذا دشمن اپنی پوری قوت صرف کر کے مجھے شہر پناہ سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران اگر آپ لوگ بھی 3 اطراف سے اپنے آدمی فصیل پر چڑھانا شروع کر دیں تو میرا کام قدرے آسان ہو جائے گا اور میں شہر کے اندر اتر کر فصیل کا شمالی دروازہ کھول دوں گا۔ بیرونی فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد اندرونی فصیل کو اپنے قبضے میں لینا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے آگے آگے بھاگ کر دشمن جب پہلی فصیل سے اتر کر دوسری فصیل تک جائے گا تو اس کا تعاقب کرتے ہوئے ہم بھی دوسری فصیل تک جا پہنچیں گے اور اس پر بھی قبضہ کر کے ہم شہر کے اندر اتر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہتر طریقہ ہے جس سے کام لے کر آنے والی صبح سے پہلے پہلے ہم چندریری شہر پر اپنا قبضہ جما سکتے ہیں۔ بابر نے جنید کی پیٹھ تپ تپاتے ہوئے کہا، سمر بیگ کے بیٹے، خدا کی قسم تم نے ایسا مشورہ دیا ہے جو نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس پر عمل کر کے ہم بہت کم وقت میں مدینی راؤ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ شام تک اپنے لشکروں کو آرام کرنے کا موقع دو اور ان کے لیے عمدہ اور بہترین کھانے کا اہتمام کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی لشکر میں کوئی بھی سپاہی اپنے ہتھیار نہیں کھولے گا بلکہ چوکس اور مستعد رہے گا۔ اب تم لوگ جاؤ، سورج غروب ہونے کے بعد دشمن پر حملہ کرنے کی ابتدا کر دی جائے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل آنے والی صبح کا سورج ہمیں اپنے لشکر سمیت چندریری شہر کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھے گا۔ اب تم لوگ جاؤ اور اپنی تیاری مکمل کرو۔ جنید، کوچی بیگ، عبد الملک قورچی، علی قلی خان اور دیگر سالار اٹھ کر بابر کے خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔